Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dosto, the topic which we are going to discuss today is very sensitive. آج کا موضوع اہم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہے. آج ہم بات کریں گے فیمنزم پہ، فیمنسٹ کی جو تحریک ہے اس کے اوپر، می ٹو اور جو نعرہ لگایا گیا بہت ہی خطرناک، میرا جسم میری مرضی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. دیکھیے دوستو، سب سے پہلی بات جو بہت ضروری ہے اور ہم سب جانتے ہیں وہ یہ کہ عورت کو جو مقام ہے، عورت کا جو مقام ہے وہ، یا عورت کی جو عزت ہے، عورت کا جو احترام ہے، وہ دین اسلام نے ہی دیا ہے. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اس دنیا میں، اس سے پہلے عورت کو اس معاشرے کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن جب رسول اللہ آئے اور دین اسلام آیا تو دین اسلام نے یہ بتایا کہ عورت کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ عورت ایک ماں بھی ہے، عورت ایک بیٹی بھی ہے، عورت ایک بیوی بھی ہے، عورت ایک بہن بھی ہے، عورت کے بہت سارے رشتے ہیں، عورت نرم مزاج ہے. لہذا عورت کی جذبات کا خیال رکھنا اور عورت کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. یہ اسلام نے آ کر بتایا ہے اور اسلام نے آ کر عورت کو بلند مقام دیا ہے. لیکن جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے فیمنزم کی اور فیمنسٹس کی، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں، کیا اس سے یہ مراد ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہے تو ہم سب سے پہلے خواتین کا ساتھ دیتے ہیں. کیوں؟ اگر عورت کے اوپر ظلم ہوتا ہے اسلام اس کے خلاف ہے. اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اسلام اس کے خلاف ہے. اگر عورت کی عزت نہیں کی جاتی اسلام اس کے خلاف ہے. ہم ان خواتین کے ساتھ ہیں جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے. لیکن وہ چند خواتین جو امریکہ اور یورپ سے اور مختلف کنٹریز سے فنڈڈ آئی ہیں پاکستان کے اندر، چند دن آتی ہیں پاکستان میں اور ایک شعلہ لگا کے، آگ جلا کے اور یہ جلوس نکال کے، چند 15 20 30 خواتین، اس سے زیادہ نہیں ہیں. نعرے کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میں اپنے جسم کو جیسے مرضی استعمال کروں، میں جتنے مرضی افیئرز نعوذ باللہ چلاؤں، میں جس سے مرضی رابطہ کروں. اور اس سے بڑھ کے آپ نے دیکھا ٹی وی کے اوپر یہ نیوز آئیں جب یہ تحریک چلی می ٹو کی، کہ ان خواتین نے جو پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اپنے کپڑے خود استری کر لو، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے کام خود کر لو، اور بہت سارے ایسے نعرے جن کا میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا. انتہائی بیہودہ اور گھٹیا قسم کے نعرے لکھے گئے. لہٰذا دوستو، اس وقت اس پروپیگنڈا کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہو کیا رہا ہے؟ یہ خواتین کیوں کر رہی ہیں؟ می ٹو کی تحریک کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ فیمنسٹ جو ہے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور افسوس کی بات یہ ہے بہت سارے ایسے نامرد بھی ان تحریکوں میں شامل ہوتے ہیں. اور آئے دن میڈیا کے اوپر میں بہت سارے چینلز آپ کو بتا نہیں سکتا، سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر جو ہے وہ فیمنسٹ کا اور فیمنزم کی اس تحریک کا، می ٹو کا دفاع کرتے ہیں. لہٰذا دوستو، اصل جو معاملہ ہے جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر خواتین کی رسپیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے، خواتین کے حقوق کی بات کی جائے، تو یہ خواتین کو جو مقام ہے دیا ہی دین اسلام نے ہے. اور اگر خواتین کے حقوق کی بات ہوگی تو سب سے پہلے ہم خواتین کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن یہ جو چند خواتین آئی ہیں جو پیڈ ہیں، ان کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. بیسیکلی اس وقت پوری دنیا کے اندر فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. یعنی آہستہ آہستہ یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا یہ جو میاں بیوی کا پیار محبت ہے جس کی طرف ہمیں اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اسی طرح یہ بچے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو می ٹو والے ہیں، یہ جو فیمنسٹ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ جب مرضی چاہے ہم طلاق لے لیں، جب مرضی چاہے ہم اپنا بچہ پیدا کریں. یعنی خواتین چاہتی ہیں کہ چونکہ میری باڈی خراب ہوتی ہے تو میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہ رہی. اب بیک پہ کیا ہے؟ بیک پہ یہ ہے کہ پاکستان کا فیملی سسٹم تباہ ہو، مسلمانوں کا فیملی سسٹم تباہ ہو. ہم لوگ جو ہے وہ، ہماری جو طلاق کی ریشیو ہے، ڈیورس کی جو ریشیو ہے وہ بڑھے. چونکہ یورپ امریکہ اس سے گزر چکا ہے، ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. چونکہ ظاہر ہے جب طلاق ہوگی تو بچے بھی نہیں ہوں گے. اب ان کے بچے نہیں پیدا ہو رہے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھ رہی.
اسی لیے آج سے 25 سال پہلے امریکہ کے اندر یہ ریسرچ ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ آج سے 25 سال بعد ہمیں جو کمپیوٹر کے انجینئرز ملیں گے، ہمیں جو فلاں فیلڈز کے اندر جو ایکسپرٹس ملیں گے، ہر فیلڈ کے جو ہمیں ایکسپرٹس ملیں گے، فقط اور فقط ہمیں پاکستان سے ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر فیملی سسٹم باقی ہے، پاکستان میں ابھی عزت باقی ہے، پاکستان میں ابھی رشتے باقی ہیں، پاکستان میں ابھی میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں، فیملی سسٹم ان کا چل رہا ہے، لہٰذا ان کی نسل آگے بڑھے گی اور ان کی پاپولیشن بڑھے گی۔ اسی وجہ سے یہ جو آئے دن ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ یہ پولیو کے ڈراپس میں، خدا بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن بل گیٹس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کام کیے۔ اسی طرح اب خدا خیر کرے کہ اب کیا ہوتا ہے، کرونا کی نئی ویکسینیشن آ رہی ہے، اس کے اندر اب کیا کچھ ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن دوستو، جو چیز مہم ہے، جو بہت ضروری ہے، جو اس وقت ڈسکس کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اس فیمنزم کی تحریک کے پیچھے، اس می ٹو کی تحریک کے پیچھے، اس میرا جسم میری مرضی کی تحریک کے پیچھے یہ ان کا آئیڈیا ہے اور یہ منصوبہ ہے کہ فیملی سسٹم کو ڈیمیج کر دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کی ڈائیورس ریشو بڑھے، ان کی نسل آگے نہ بڑھے، پاپولیشن زیادہ نہ ہو اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں اور ختم ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو خواتین ہیں، اگر آپ ان کا حلیہ دیکھیں تو سر پہ حجاب نہیں ہے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا میڈیا جس طرح اس کو پروپیگیٹ کر رہا ہے اور میڈیا جس طرح اس کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، ہمارے تمام ڈراموں کے اندر اس کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس وقت تمام ڈراموں کا، تمام فلموں کا فقط اور فقط ایک ایجنڈا ہے، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، چاہے وہ بالی ووڈ ہو، چاہے ہمارا پاکستان میں لالی ووڈ ہو، ایک ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے فیمنزم۔ مثلاً آئے دن ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کو مثلاً تھپڑ مار رہی ہیں۔ اسی طرح مثلاً یہ دکھایا جاتا ہے، ابھی ایک ڈرامہ کچھ عرصہ پہلے ٹی وی پہ چلا، اس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو ذبح کر کے، پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کو پھر ہانڈی میں پکا کے مکمل پھر ان کو کھاتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو استری گرم کر کے ان کے پورے جسم کے اوپر استری مارتی ہے اور انہیں مار دیتی ہے۔ کیا اسلام نے یہ طریقہ آپ کو بتایا ہے؟ کیا یہ رستہ ہے؟ کیا ایک یہی طریقہ کار ہے؟ یہ کیا دکھایا جا رہا ہے ہماری میڈیا پہ؟ فقط اور فقط یہ کہ مردوں کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، آپ مردوں سے ڈائیورس لیں، آپ اپنی مرضی کریں۔ اگر مرد ایک افیئر چلا رہا ہے تو آپ 10 افیئر چلائیں۔ یہ میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، ہمارے ڈراموں میں یہ سکھایا جا رہا ہے، جو دین کے اور قرآن پاک کے مکمل اگینسٹ ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا کیا کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دشمن کیا پلاننگ کر رہا ہے ہمارے لیے۔ تو لہٰذا آخر میں پھر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ عورت کا جو عزت اور مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ عزت اور مقام دیے ہی دین اسلام میں ہے۔ اور اگر عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی، اگر کوئی عورتوں کی عزت کو پامال کرے گا، اگر ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے، اگر ان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی تشدد کرتا ہے یا ان کو جنسی طور پہ ہراساں کرتا ہے، ہیراسمنٹ کرتا ہے، تو ہم ان خواتین کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ جو می ٹو والی خواتین ہیں، یا یہ جو فیمنزم کا ایجنڈا ہے، یا یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے، ہم ان کا قطعاً ساتھ نہیں دیتے۔ یہ 100% پیڈ ایجنڈا ہے، اس کا اسلام سے، دین سے، خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کے اگینسٹ ہے، لہٰذا اس کو ہم بالکل بھی نہیں مانتے۔ اور اس کی وجہ بالکل سامنے ہے کہ یہ خواتین فنڈڈ ہیں، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ نہ ہی ان کا حجاب ہے، شراب یہ پی رہی ہوتی ہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہدف اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فیملی سسٹم کو ٹوٹلی طور پہ ڈیمیج کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ایسے پروپیگنڈوں کو اور ایسے دشمن کے جو بڑی بڑی سازشیں ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خلاف ہمیں اقدام اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔